اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آج اس ہفتے کا دوسرا درس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر قرآن مجید۔ ہم پہلے بھی اس بات کی تاکید کرتے آئے ہیں کہ یہ موضوع بہت اہم ہے آج کی جنریشن کے لیے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ ہم فقط اور فقط آیت کو دیکھ کر یا اس کے ترجمے کو پڑھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ بعض آیات میں ہمیں تفاسیر کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، تفاسیر پڑھنی پڑتی ہے، اور بعض آیات کے متعلق ہمیں قرآن مجید کو بہت ہی دقت کے ساتھ میں سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ کے اذہان عالیہ میں آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میں قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور قرآن مجید کی کچھ آیات کو نکالنے کے لیے کورٹ میں عرضی داخل کرتا ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ابھی تک قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے یا پھر دشمن کا مہرہ بنا ہوا ہے اور اپنی دنیا کو بنانے کے لیے قرآن مجید کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ورنہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پروردگار کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دراصل قرآن پر اعتراض کرنا فقط قرآن پر اعتراض کرنا نہیں ہے، نبی کی نبوت پر، رسول کی رسالت پر اور خداوند عالم کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر اعتراض کرنا ہے۔ یعنی یہ اعتراض قرآن پر اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض اس بات پر اعتراض ہے کہ وہ خدا اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ معاذ اللہ کہ اپنے کلام کی حفاظت کر سکے، اور قرآن کی بعض آیات پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو پوری کتاب خدا کو مشکوک کر رہے ہیں، یعنی پورے کتاب خدا پر شک کر رہا ہے وہ انسان۔ لہٰذا وہ انسان مرتد ہے وہ انسان کہ جو قرآن مجید پر اعتراض کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، آیات کے مفہوم کو سمجھیں، تاکہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی شک ہے تو وہ علم کے ذریعے سے ہم دور کریں، نہ کہ قرآن مجید پر شک کریں اور قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا جو قرآن مجید میں غلطیاں نکالنے کے لیے مامور کیا گیا تھا، اور اس نے بہت سے الفاظ نکالے، کہا یہ لفظ قرآن مجید میں غلط ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک مرتبہ اس شخص کے غلام سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا مالک جو ہے وہ کس مصروفیات میں فی الحال کس مصروفیات میں لگا ہوا ہے؟ تو غلام کہتا ہے کہ میرے مالک جو ہے قرآن میں ابھی غلطیاں نکال رہے ہیں اور انہوں نے اتنا کام کر لیا۔ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ اپنے مالک سے فقط ایک بات پوچھ رہا کہ جو تمہنے قرآن مجید میں غلطی دیکھی ہے اور جو تم نے لفظ کے معنی ذہن میں سوچے ہیں، کیا خدا نے بھی وہی معنی سوچے تھے؟ کیا جو تم نے لفظ کے معنی اپنے ذہن میں مشخص کیے ہیں، کیا خدا نے وہی معنی چاہے تھے تم سے مشخص کرانا، یا پھر تم نے اپنے ذہن کے اعتبار سے مشخص کیا ہے؟ یہ غلام جاتا ہے اور اپنے مالک سے یہ بات کہتا ہے، تو مالک جو ہے حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ تیرا جملہ نہیں ہے، یہ تیرا ہی بات نہیں ہے، تجھ سے ضرور کسی اور نے یہ بات کہی ہے۔ تو غلام کہتا ہے مجھ سے فرزند رسول امام حسن عسکری نے کہا ہے۔ دوبارہ اس بات کو دقت سے سوچتا ہے کہ کیا جو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہونا چاہیے کہ خدا نے بھی یہی سوچ کر، کیا خدا نے بھی اسی معنی کو مراد لے کر قرآن میں یہ لفظ لکھا ہے؟ اور یہ تو میری سوچ ہے، میری سوچ کا کیا اعتبار؟ میں مخلوق ہوں اور میری عقل کہاں تک ادراک کر سکتی ہے کلام خدا کو؟ اپنے کام سے توبہ کرتا ہے اور امام کے اس حکم کے بعد میں دوبارہ کبھی قرآن مجید میں غلطی تلاش کرنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا۔ لہٰذا ضروری ہے ہم قرآن مجید کو پہلے سمجھیں، اور اگر ہم سمجھ گئے کتاب خدا کو تو زندگی میں کبھی بھی کتاب خدا پر ہم اعتراض نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم سورہ انشقاق کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ انشقاق، اس میں 25 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت،
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ سورہ آسمان کی تباہی سے شروع ہوا، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وہ وقت کہ جب آسمان شگافتہ کر دیا جائے گا، آسمان پارے پارے کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کی تباہی کی شروعات پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ آسمان سے ہوگی۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان جو آج اپنے بلند قامت وجود کے ساتھ میں ہمیں نظر آتا ہے، ایسا وجود کہ جس تک انسانوں کی تو رسائی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، وہ وجود بھی خدا کی قدرت کے آگے سجدہ ریز ہوگا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اور پروردگار اس کو بھی حکم دے گا اور وہ آسمان بھی شگافتہ ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے خدا کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی آسمان خود بخود شگافتہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا ایک وجود تھا اور اس کی مدت پوری ہو گئی، اب خود بخود ٹوٹ گیا، خود بخود شگافتہ ہوگا، نہیں، خدا کا حکم ہوگا اور یہ شگافتہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس وقت زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو بھی زمین کے اندر چھپا ہوگا یہ زمین اسے ظاہر کر دے گی، اپنے اندر سے نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور پھر پروردگار عالم دوبارہ یہ آیت یہاں پر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے زمین جو یہ کام کرے گی اپنے خدا کے حکم کی تعمیل میں کرے گی، اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے خدا کے حکم کی تعمیل کرے۔ آسمان کا شگافتہ ہونا، زمین کا ہموار ہو جانا، زمین کا جو ہے پھیل جانا اور اپنے اندر سے تمام چیزوں کو باہر نکال دینا، یہ زمین کا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ خدا کے حکم سے ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین خالی ہو جائے گی، زمین کے اندر جو بھی ہوگا وہ زمین باہر دے دے گی۔ اب اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ زمین میں کیونکہ مردے بھی چھپائے جاتے ہیں، مردوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا مردوں کو بھی زمین ایک ایک کر کے اپنے اندر سے باہر نکالنا شروع کر دے گی۔ کلی طور پر زمین خالی ہو جائے گی اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا اور زمین پھیل جائے گی، یعنی بالکل صاف ہو جائے گی۔ آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور زمین صاف ہو جائے گی۔ آسمان کی بھی تباہی اور زمین کی بھی تباہی کو قیامت کے نشانی کے طور پر یہاں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، لیکن ہر آیت ایک پیغام رکھتی ہے، ہر آیت میں ایک پیغام ہے اللہ کے ماننے والوں کے لیے۔ یہاں کیا پیغام ہے؟ یہاں یہ پیغام پروردگار بتانا چاہتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، خدا کے اذن کی تعمیل کرتے ہوئے یہ آسمان شگافتہ ہوگا، یہ زمین خدا کے اذن کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ تو یہاں پر آسمان اپنے وجود کے ساتھ میں خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، زمین اپنے وجود کے ساتھ میں خدا کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ تو یہ جو انسان زمین اور آسمان کے بیچ ہے، اس کا فریضہ بھی فقط یہی ہے کہ اپنے اس وجود کے ساتھ میں خدا کے حکم کی تعمیل کرے، اور یہ انسان بھی ہر وقت فقط خدا ہی کے حکم کی تعمیل میں رہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان بھی حکم خدا کی تعمیل میں ہے، زمین بھی حکم خدا کی تعمیل میں ہے، انسان کو بھی حکم خدا کی تعمیل میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں فوراً پروردگار عالم نے انسان کا ذکر کیا ہے، فوراً انسان کا ذکر کیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، مسلمان سے مخاطب نہیں ہے خدا، مومنوں سے مخاطب نہیں ہے، انسانیت سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور یہ مشقت کرتے کرتے تو پروردگار کی طرف جا رہا ہے اور تو خدا سے ملاقات کرے گا۔ یہ ملاقات حتمی ہے، فملاقی، حتمی طور پر تو پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ کادح، انک کادح، تو مشقت اٹھا رہا ہے، تو محنت کر رہا ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے محنت اور مشقت اٹھانے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، رزق و روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، روزانہ حلال رزق کھانے کے لیے پورے دن انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ چاہے کوئی بھی کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کرے، بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابتدا میں انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے، لہذا جو کچھ لوگوں کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے پروردگار عالم عطا کرے، یہ اصلاً ممکن نہیں ہے، خدا کے دستور کے خلاف ہے۔ انسان کے لیے خدا چاہتا ہے کہ انسان محنت اور مشقت کرے، اس نے اپنے پیغمبروں سے محنت اور مشقت کرائی ہے، لہذا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد محنت اور مشقت نہ اٹھائی ہو۔
کوئی امام ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے، محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے. مولا علی نے یہودی کی باغ میں مزدوری کی ہے. لہذا انسان کو خدا نے جسم میں طاقت عطا کی ہے اس لیے تاکہ وہ محنت اور مشقت کرے، اپنی دنیا کے لیے اپنی بہتر سے بہتر دنیا بنائے محنت اور مشقت کے ساتھ میں. اور اسی طریقے سے جب وہ دنیا کے لیے محنت کر سکتا ہے تو اس انسان کو پھر آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. جتنی دنیا کے لیے محنت کرنی چاہیے اتنی آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ فملاقی، انسان تجھے ملاقات کرنی ہے خدا سے. اور جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم ملاقات کرنے والے ہو خدا سے. اس کا مطلب دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں یہ سفر ہے ملاقات کے لیے. اب یہاں پر دنیا میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں اپنے لیے مہیا کرنی ہے، جمع کرنی ہے کہ جو قیامت میں خدا سے ملاقات کے وقت میں آپ اس کی خدمت میں حاضر کر سکو. اب جو بھی چیز آپ کے پاس ہوگی، آپ نے جو جمع کی ہوگی وہ آپ خدا کی خدمت میں حاضر کرو گے. مولا علی علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جتنی محنت آپ کی ہے آپ نے اتنی ہی آخرت میں اتنا اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. لہٰذا یہ ملاقات حتمی ہے. مگر یہاں علماء نے تفاسیر میں ملاقات سے مراد اور بھی چیزیں لی ہیں. ایک مراد ملاقات سے یہ ہے کہ قیامت میں انسان خدا کو دیکھے گا، خدا سے ملاقات کرے گا، یعنی خدا کی حاکمیت میں کھڑا ہوگا، خدا کے حضور کھڑا ہوگا. یا خدا سے ملاقات کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا سامنے ہوگا وجود کی شکل میں، جسم کی شکل میں، اور ہم بھی سامنے کھڑے ہوں گے. نہیں، یعنی خدا کی حکومت میں حاضر ہونا، خدا سے ملاقات کرنا. قیامت کے دن انسان خدا کی حکومت میں حاضر ہوگا. اس کا ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے خدا سے ملاقات کرنے کا مطلب یعنی انسان کا اپنے دل کے ذریعے سے خدا کے وجود کو درک کر لینا، خدا کو پہچان جانا، خدا تک پہنچ جانا. لہٰذا جو علماء ہوتے ہیں، عارفین ہوتے ہیں، وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ خدا کے وجود کو درک کر لیتے ہیں. اب انہیں ذرے ذرے میں خدا کا وجود نظر آنے لگتا ہے. یہ ایک عظیم کیفیت ہے کہ جو ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر طاری ہو جاتی ہے. بالآخر ملاقات کرنی ہے خدا سے. اور اب پروردگار عالم اس ملاقات کی کیفیت بہت ہی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے. ملاقات کرنی ہے، پھر ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کے بعد بتایا جاتا ہے، مگر اب خدا بتائے گا کہ تم یہاں تک آنے میں تم نے کیا 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 ہے، یہاں تک آنے تک تمہارا سفر کیسا گزرا. اب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اب جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بیمین، ان کو کہتے ہیں اصحاب یمین. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے قیامت کی کہ قیامت میں سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ وہیں سے سمجھ جائے گا کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں. اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیچھے سے دیا جائے گا وہ وہیں سے سمجھ جائے گا کہ ناکامی میری یہیں سے شروع ہو گئی. یعنی سب سے پہلی کامیابی کی علامت کیا ہے قیامت میں؟ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی کتاب، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا. حسابًا يَسِيرًا یعنی بہت جلدی حساب و کتاب اس کا ہو جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کے حساب و کتاب میں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف میں خوشی خوشی واپس چلا جائے گا. یعنی جہاں بھی وہ دیکھے گا اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے کھڑے ہیں، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جائے گا. کون؟ کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب بہت جلدی ہو جائے گا. یہ ہماری دنیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں کیسے اعمال انجام دیتے ہیں. دنیا میں اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے تو قیامت میں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حسابًا یسیرا کے اوپر کہ بہت جلدی حساب و کتاب ہو جائے گا. ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو دیکھا. فقیر بڑا اللہ والا تھا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو حساب و کتاب بڑا سخت ہے، اس کی مثال دے سکتے ہو؟ کہا بالکل میں دے سکتا ہوں. کہا بتاؤ. کہ توے کو گرم کیا جائے. توے کو گرم کیا گیا اور توے کو گرم کرنے کے بعد میں وہ فقیر توے پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس زندگی میں
ایک لوٹا ہے، ایک چٹائی ہے، ایک جوڑی لباس ہے اور ایک چھوٹا سا مکان ہے، اور توے پر سے یہ کہہ کر جلدی جلدی سے اتر گیا۔ توا آگ کی طرح گرم تھا۔ اس نے 4 جملے کہے، لوٹا، چٹائی، کپڑے اور گھر، اور اتر گیا۔ بادشاہ سے کہا کہ اب آپ آؤ توے پر اور آپ حساب و کتاب دو۔ اب بادشاہ جیسے ہی سوچنے لگا، ایک مرتبہ انکار کرتا ہے کہ نہیں، میں حساب و کتاب نہیں دے پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے پاس مال اتنا زیادہ ہے کہ اگر کھڑا ہو گیا توے پر تو اس کی گنتی کرتے کرتے ہی مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ کہا بس یہیں سے سمجھ لو کہ قیامت کا حساب و کتاب کس کے لیے سخت ہوگا اور کس کے لیے آسان ہوگا۔ بس جس کا نام آیا مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر چلا جائے گا۔ ہم دوبارہ تذکر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کہیں بھی کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں آئے تو اس کو سوال کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیں۔ سوال کرنا آپ کا شرعی فریضہ ہے، کہیں بات اگر واضح نہ ہو تو سوال ضرور کیجئے گا۔ اب دوسرا رخ خدا بیان کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کا نام ہے اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہاں پیٹھ پیچھے سے کوئی چیز دینا خود ایک حقارت ہے، ایک ذلت کی علامت ہے۔ تو اس کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب وہ چلائے گا، اب وہ پریشان ہوگا اور چیخ مارے گا، کاش میں مر جاتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ یہ شخص جو تھا جس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا گیا تھا، دنیا میں مسرور اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، غافل تھا آخرت سے، خوش تھا گھر والوں کے ساتھ اور فقط گھر والوں میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی اس نے گھر والوں کی خوشی کے لیے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ شریعت دیکھی، نہ مذہب دیکھا، نہ حکم خدا دیکھا، نہ حکم رسول دیکھا، نہ حکم امام دیکھا، نہ واجب اور نہ حرام دیکھا۔ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے اس نے سب کچھ کیا، تو اب کیا ہوا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، قیامت میں چلائے گا، کاش میں مر جاتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہ سوچتا تھا، یہ گمان کرتا تھا کہ خدا کی خدمت میں کبھی جائے گا ہی نہیں، یہ کبھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوگا، اس کا گمان یہ تھا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، لیکن پروردگار ہر بات سے واقف تھا، پروردگار اس کی ہر بات جانتا تھا، پروردگار تو دیکھ رہا ہے، وہ تو بصیرہ کی منزل پر ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جب مسرور اور خوشحالی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے غافل ہو جائے۔ ان تمام آیتوں میں خوبصورت پیغام موجود ہیں، وہ یہ کہ ہرگز ایسا نہیں چاہا خدا نے کہ آپ دنیا سے قطع تعلق کر کے ایک فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، مشقت کریں دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنا مومن کی ذمہ داری بھی ہے اور مومن ہی کے لیے دنیا خلق کی گئی ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ آخرت کو، خدا کو بالکل فراموش کر دیں، کہ جیسے کچھ لوگ دنیا میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ اب کیا خدا، کیا خدا کا رسول، کیا خدا کی کتاب، وہ تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، خدا کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، خدا کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ دنیا طلبی کا اور دنیا کے لالچ کا نتیجہ ہے کہ ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور قرآن مجید کو چیلنج کرتا ہے، اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہے۔ لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اچھی طریقے سے زندگی گزارے دنیا میں، مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آخرت سے غافل ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس سورے کو آگے بڑھائیں گے، اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں باقی آیتوں کی تفسیر پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔